ایک عورت بھی اللہ کی بہت خوبصورت اور حسین تخلیق ہے، موتیوں سے بھی بڑھ کے قیمتی ہے، اور اللہ نے اس کو جو حسن دیا ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے. ہمارا حسن سب کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اللہ نے ہمیں جس کے لیے پیدا کیا ہے، جس کے لیے بنایا ہے، یہ اسی کا حق ہے. آپ دیکھیے کہ بچپن سے ہی ایک چھوٹی سی بچی کو بھی جو شوق ہوتا ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ سجنے بننے سنورنے کا. چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کی لپسٹکس کا کیا حال کرتے ہیں، صرف اپنے اوپر نہیں لگاتے، دیواروں میں بھی لگا دیتے ہیں. اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی آتا ہے افمن ينشأ فی الحلیۃ، کیا وہ جو زیورات میں پالی جاتی. تو سجنا بننا، اچھا کپڑا، اچھا لباس، اچھا زیور، یہ عورت کی کمزوری ہوتی. ہر عورت کو کسی نہ کسی درجے میں تھوڑا یا زیادہ پسند ہوتا ہے. اگر روزانہ اپنی زیب و زینت کا اہتمام نہ کرے تو خاص خاص مواقع پر ضرور کرتی. اور پھر اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف زیب و زینت کرنے کا شوق نہیں ہوتا، اس کو نمایاں کرنے کا بھی بہت شوق ہوتا ہے. تو اس صورت میں پھر یہاں ایک امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ زیب و زینت کس کس کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت ہے اور کس کے سامنے نہیں. تو یہ چھوٹی سی کتاب ہے، اس آیت سے متاثر ہو کر تحریر کر دی گئی. بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ اپنی تفسیر لکھیں، لیکن اس کا تو وقت نہیں. سوچا چلے ایک آیت ہی صحیح، بلغوا انی ولو آیہ. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب اللہ تعالیٰ کوئی بات فرماتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، کیسے سنتے ہیں؟ بہت دھیان سے، توجہ سے. وقل للمؤمنات، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کیا کریں؟ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں، اپنی خوبصورتی نمایاں نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ کے یا اپنے شوہروں کے باپ کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے غلاموں کے یا وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی رغبت نہ رکھتے ہوں، یا وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، اور اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت لوگوں کو معلوم ہو جائے. اور اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی اس حکم کی کہیں نہ کہیں جو خلاف ورزی ہوتی ہے اس پر توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو سکو. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر اس حکم کی خلاف ورزی کی گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کامیابی مخدوش ہو جائے. تو ارشاد ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے. پیج 3. مومنات کون ہوتی ہیں؟ جو ایمان لانے والیاں ہیں، اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دل سے مان لینے والیاں، ماننے کے بعد ان احکامات پر عمل کرنے والیاں، اللہ سے اپنی محبت کے دعوے کو سچ کر دکھانے والیاں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اللہ کی بخشش اور بڑا اجر کس کے لیے ہے؟ ان صفات کے حامل مومن مردوں اور عورتوں کے لیے. تو ارشاد ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، کیا ارشاد؟ پیج 4. يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ حرام چیزوں پر نگاہ نہ ڈالیں، نامحرم مردوں کو نگاہ بھر کے نہ دیکھیں، اچانک نظر پڑ جائے تو نظر پھیر لیں، شہوت کی نظر سے نہ دیکھیں، کسی مرد یا کسی عورت کا سطر نہ دیکھیں، یعنی جو حصے چھپا کے رکھنے کے قابل ہیں، فحش تصاویر اور فحش مناظر نہ دیکھیں، ادھر ادھر تانک جھانک نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا العین النظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی طرف سے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو،
अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपनी निगाहों को नीचा रखो और अपने हाथों को रोके रखो। तो ये हुक्म है निगाहें नीची रखने का। फिर आयत के अगले हिस्से में फरमाया वयहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्ना, और वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यानी जिस्म के काबिल सतर हिस्से छुपा कर रखें। बारीक और तंग लिबास, खुसूसन चुस्त पजामे, सतर ढांपने के तकाजे पूरे नहीं करते। जिना, बदकारी और फहाशी से बचे। बिला जरूरत अपने जिस्म का कोई हिस्सा न खोलें। हम जिन्स परस्ती से दूर रहें। जानवरों या मसनूई आलात से जिनसी ख्वाहिश पूरी न करें। फिर फरमाया वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, और अपनी जीनत जाहिर न करें, यानी जिस्मानी साख्त और शक्ल सूरत की खूबसूरती को नुमाया न करें। जीनत में दोनों चीजें आ जाती हैं, जिस्म का फिगर भी और शक्ल सूरत की खूबसूरती भी। फिर मसनूई और आराइशी जीनत जैसे जेवर, लिबास या मेकअप वगैरह छुपा कर रखें नॉन महरम से। बारीक लिबास न पहने। घर से निकलते वक्त तेज खुशबू न लगाएं, क्योंकि वो भी जीनत का हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 किस्म के लोग जहन्नमी हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा। वो लोग जिनके पास बैलों की दुमों की तरह के कोड़े होंगे, जिनसे वो लोगों को मारते होंगे। वो औरतें जो लिबास पहनकर भी बेलिबास होंगी, माइल करने वालियां, माइल होने वालियां, गोया उनके सर बुख्ती ऊंट के कोहान की मानिंद होंगे, यानी सर खास तौर पर ऊपर, सरों के ऊपर मजीद बालों और का जूड़ा बना के या ऊंचे करके उसको उठाया हुआ हो। वो जन्नत में दाखिल न होगी और न उसकी खुशबू पाएंगी, हालांकि उसकी खुशबू इतनी और इतनी दूर से आती होगी। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। फिर फरमाया इल्ला मा ज़हर मिन्हा, सिवाय उसके जो उसमें से जाहिर हो जाए। वो जीनत जो खुद बखुद जाहिर हो जाए, ना कि जाहिर की जाए। मसलन चादर का हवा में उड़ जाना और जीनत का खुल जाना। वो जीनत जिसको छुपाना मुमकिन न हो, जैसे चादर, गाउन या स्कार्फ वगैरह। जिस्मानी साख्त में से दराज कद या मुतनासिब जिस्म होना, इसमें भी एक अट्रैक्शन होती है, अब ये छुपाई नहीं जा सकती। सैयदना इब्ने मसूद इसकी तफसीर में फरमाते हैं कर रिदाई वसियाब, जैसे चादर और कपड़े। चादर जो ऊपर की चादर या गाउन वगैरह होता है, या जो कपड़े नीचे से नजर आ जाते हैं। याद रहिए जीनत जाहिर होने और जीनत जाहिर करने में फर्क है। एक वो है जो आप खुद खोल देते हैं और एक वो है जो इत्तेफाक से हो जाती है। फिर फरमाया वलियद्रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, और वो अपनी ओढ़नियां अपने सीनों पर डाले रखें। खिमार यानी सर के कपड़े या दुपट्टे से खवातीन सर, बाल, कान, गर्दन और सीना ढांप कर रखें, क्योंकि कुछ खवातीन जब स्कार्फ पहनती है तो उसको इतना ज्यादा उस ट्रोलर की तरह लपेटना शुरू कर देती है कि वो बाजू का तो गले का कुछ हिस्सा भी नजर आ रहा होता है और सीना तो पूरा खुल जाता है। बाज एक पल्लू ऊपर करके निकाब बना लेती है, उनका आधा सीना नजर आ रहा होता है, यानी आधा ढांका हुआ होता है, आधा नुमाया होता है। वो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, ज्यादा तवज्जो खींचने लगता है। तो इसलिए अल्लाह का हुक्म है कि औरत अपने सीने के हुस्न को छुपा कर रखे मर्दों से, क्योंकि ये मर्द के लिए एक फितना बन जाता है। बारीक दुपट्टा जिसमें से बाल और गर्दन झलक रहे हो वो ना ओढ़ें। जमाने जाहिलियत में औरतें पर्दे का एहतमाम नहीं करती थीं, बल्कि जब कोई औरत मर्दों के पास से गुजरती तो अपने सीने को खोल के गुजरती। बसा औकात वो अपनी गर्दन, बालों की मेंढियां और कानों की बालियां तक नंगा कर लेती थी। क्या क्या? गर्दन, बालों की मेंढियां और कानों की बालियां, इनको निकाल लेती थी। अब भी आपने देखा होगा बाज स्कार्फ इस तरह पहनते हैं कि कानों का जेवर बाहर लटक रहा होता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने मोमिन औरतों को हुक्म दिया कि वो ऐसे मौके पर पर्दे का एहतमाम करें। सईदा आयशा फरमाया करती थी जब ये आयत नाजिल हुई वलियद्रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, तो इन सब ने अपने तहबंदों को किनारों से फाड़ कर उनकी ओढ़नियां बना ली, यानी जो नीचे तहबंद होता है ना, जो नीचे पहनते हैं शलवार की तरह। तो उन्होंने क्या किया कि और अगर कपड़ा नहीं मिला सर का उस तरह चादर बनाने वाला, तो उन्होंने उन्हीं को ही जरा सही करके यानी उसके किनारे वगैरह काट के उसको चादर की शक्ल दे दी। फिर फरमाया वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला, और वो अपनी जीनत जाहिर न करे मगर अपने शौहरों के लिए। आगे आ रहा है पसंदीदा और मतलूब है कि शौहर के सामने हर तरह की जीनत का इजहार करें, सारा शौक यहाँ पूरा करें। ठीक है, औरत अपने शौहर के सामने हद दर्जा इजहार जीनत कर सकती, जितनी करना चाहे करें, जो कि किसी दूसरे के सामने नहीं कर सकती। या अपने बापों के लिए, बापों में कौन कौन आता है? बाप, दादा पर दादा, नाना पर नाना, ऊपर तक आबा व अजदाद जो भी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नेक औरत के बारे में फरमाया बेहतरीन औरत वो है कि जब तुम उसे देखो तो तुम्हें खुश कर दे। तो शौहर किस तरह खुश होगा? जब आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा लिबास के साथ अच्छा ज़ेब व ज़ीनत
زیور میک اپ وغیرہ میں ہوں گے. لیکن بہت سی خواتین گھر میں تو کھانا پکاتے پکاتے کپڑوں میں اس قدر کھانے کی اسمیل آ جاتی ہے اور کچن میں پسینے سے برا حال ہو جاتا ہے, اور پھر جب شوہر گھر آتا تو اسی حال میں استقبال کرتی, اور پھر جب شوہر کو کھانا وغیرہ دے کے فارغ ہو کے جب اپنی سہیلی یا بازار جانا ہوتا ہے تو نہا دھو کے میک اپ وغیرہ کر کے نکل جاتی ہے, کیونکہ اب شوہر آ گیا گھر میں, وہ بچے سنبھالے گا, ہم ذرا آؤٹنگ پہ جائیں. تو یہ بالکل الٹ ہے اس حکم کے جو ہمیں دیا گیا. فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں خوش کر دے, جب تم اسے کوئی حکم دو تو تمہاری اطاعت کرے, اور تمہاری غیر موجودگی میں اپنے نفس اور تمہارے مال کی حفاظت کرے. یا اپنے شوہروں کے باپ کے لیے, شوہر کا باپ جیسے سسر, شوہر کا نانا, شوہر کا دادا, شوہر کا پرنانا, شوہر کا پردادا, اوپر تک آباء و اجداد. یا اپنے بیٹوں کے لیے, بیٹوں میں بیٹے, پوتے, پڑپوتے, نواسے, پڑنواسے, نیچے تک سب آ جاتے ہیں. یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے, شوہر کے پوتے, شوہر کے نواسے, نیچے تک, یعنی ستیلے بیٹے بھی. اس میں شوہر کے بیٹے اور ان کے آگے بچوں کے بچے بھی سب آ جاتے ہیں. یا اپنے بھائیوں کے لیے, سگے بھائی, ستیلے بھائی, رضائی بھائی, تینوں اس میں شامل ہیں. یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے, سگے بھائیوں کی اولاد, ستیلے بھائیوں کی اولاد, رضائی بھائیوں کی اولاد, یعنی بھتیجے, بھتیجوں کے بیٹے, پوتے وغیرہ. یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے, سگی بہنوں کی اولاد, ستیلی بہنوں کی اولاد, رضائی بہنوں کی اولاد, یعنی بھانجے, بھانجوں کے بیٹے, پوتے وغیرہ. یا اپنی عورتوں کے لیے, قابل اعتماد اور باکردار عورتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباشر المرأة المرأة, پہلی تاپت پیش ہے, ٹھیک کر لیجئے. لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها, کوئی عورت کسی عورت کے جسم کے ساتھ جسم نہ لگائے. بعض اوقات لوگ حق کر رہی ہوتی ہیں لڑکیاں ایک دوسرے کو, تو اتنا زیادہ چپک جاتی ہیں ایک دوسرے سے, یہ بھی درست نہیں. اور پھر اس طرح بھی کہ وہ اپنے شوہر سے اس کا حلیہ بیان کرے, یعنی جس طرح وہ فیل کرے اس عورت کو, پھر گھر جا کے اپنے میاں کو اس کی ساری تعریف کر کے بتائے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے. یا تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے, لوڈیاں اور غلام مراد ہیں یہاں, لیکن جو گھریلو ملازمین ہیں یہ لوڈی غلام میں شامل نہیں ہوتے, ان سے احتیاط برتنی چاہیے. گھریلو مرد ملازمین کے ساتھ گفتگو میں محتاط رویہ اختیار کرے, جیسے ڈرائیور ہو, چوکیدار ہو, ان کے ساتھ بہت ہنس کے بات کرنے کی ضرورت نہیں. مذکورہ والا تمام رشتوں کے سامنے زینت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے مقام اور احترام کو پیش رکھیں. جوان بچوں کے سامنے سینہ اور گریبان کھولنے میں احتیاط برتیں, یعنی ان میں سے جو بھائی جوان ہیں یا بیٹے جوان ہیں یا پوتے وغیرہ, تو ان کے سامنے اپنے سینے کو بہت نمایاں نہ کریں, اور اسی طرح اپنے سطر کو چھپا کر رکھیں. سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے غلام لائے جو آپ نے ان کو ہبہ کر دیا. انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فاطمہ پر اس وقت ایسا کپڑا تھا جب وہ اسے اپنے سر پر اوڑھتی تو ان کے پاؤں تک نہ پہنچتا, جب وہ اسے اپنے پاؤں چھپاتی تو سر پر نہ رہتا. یاد رکھیے وہ پاؤں بھی چھپا رہی تھی. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ الجھن دیکھی تو فرمایا بے شک تمہارے لیے کوئی حرج نہیں, تمہارے سامنے صرف تمہارے والد اور تمہارا غلام ہے. اس غلام کا نام عبداللہ بن مسعدہ تھا. یہ فزاری تھے, سخت سیاہ فام. سیدہ فاطمہ نے انہیں پرورش کر کے آزاد کر دیا تھا رضی اللہ تعالی عنہا. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, یا پیروی کرنے والے غیر حاجت مند مرد, یعنی یہ کون سے مرد ہیں جن سے پردے میں نرمی اختیار کی جا سکتی ہے؟ نکاح کی حاجت نہ رکھنے والا. بعض ہوتے ہیں نا بچپن سے خاندانوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور وہ پوری زندگی ایک بچوں کی طرح ہی ساتھ ہوتے ہیں, اور پھر بڑھاپے کی عمر میں ان کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہوتا, تو وہ یعنی کہ گھروں میں اگر ہوتے ہیں ان کو گھر کی جو لڑکیاں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی طرح ہی ہوتی ہیں, اور ویسے بھی انہیں شادی کا کوئی شوق نہیں ہوتا. عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والا, بدھو قسم کا, بے وقوف بدھو جس میں شہوت نہ ہو, بالکل بوڑھا. بعض اوقات ایسے بچے ہوتے ہیں نا اسپیشل بچے کہ جن کو کوئی مینٹلی ان کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی, جنسی خواہشات سے آری, مخنث اور ہجڑے جن میں کوئی شہوت نہ ہو. یہ یاد رکھیے کیونکہ بعض ہجڑے جو ہیں ان کے اندر سب کچھ ڈیولپڈ ہوتا ہے. لیکن ان افراد کے سامنے زینت کا اظہار کرتے ہوئے بھی احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں, پھر بھی محتاط رہیں. غیر اولی الاربہ سے مراد وہ بے خبر ہے جس میں شہوت نہ ہو. یہ سیدنا ابن عباس کا قول ہے. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, یا وہ بچے جو عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے. نابالغ بچے جن کا جنسی شعور بیدار نہ ہوا ہو, جو کم عمری کی وجہ سے عورتوں کے حالات اور مخصوص اوصاف سے واقف نہ ہو, جن کو کوئی سمجھ نہ ہو پیریڈز کیا ہوتے ہیں, اور یعنی ابھی ان کی عورتوں سے متعلق جو خاص باتیں ہیں ان کو سمجھنا ہو. ابن کثیر کہتے ہیں جب بچہ بالغ ہو یا بلوغت کے قریب ہو اور ان چیزوں کو جانتا پہچانتا ہو
बदसूरत और खूबसूरत औरत में तमीज कर सकता हो, यानी जिस दिन बच्चा ये कहे ना मामा वो बहुत खूबसूरत है, तो उसे औरतों के पास ना आने दिया जाए। ये इब्ने कसीर की तफसीर है। किसी खास उम्र की यहाँ कैद नहीं, बच्चे की समझ के मुताबिक एहतियात से काम लेते हुए जीनत का इजहार करें। लेकिन अफसोस होता है उन खवातीन पर जो अच्छे भले जवान लड़कों को गले लगा लेती हैं, या उनके सर पे हाथ फेरने लगती हैं, या हाथ मिलाना शुरू कर देती हैं। ये भी इस हुक्म के मुनाफी है, चाहे बचपन से उस बच्चे को आपने पाला ही क्यों ना हो। वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, और वो अपने पांव मारती हुई न चले कि जो वो अपनी जीनत में से छुपाती हैं उसको जान लिया जाए। यानी मर्दों को मुतवज्जे करने वाली चाल ना चले, यानी चलते हुए भी एक वकार का ख्याल रखें। झनकार वाली पाजेब ना पहने, यानी पाँव का जेवर ऐसा कि जो छन छन करे और बाजार में दूसरों को मुतवज्जे करे वो नहीं पहने, बाहर घर में पहन सकते हैं। आवाज पैदा करने वाला जूता इस्तेमाल ना करे, यानी जैसे बहुत हाई हील पहन के फिर वो टिक 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 से सब मुतवज्जे हो जाते हैं, उससे भी बचें। तेज खुशबू इस्तेमाल ना करें। इब्ने कसीर कहते हैं इस ममानियत में हर वो छुपी हुई जीनत दाखिल है जो हरकत करने से जाहिर हो जाए। इसी ज़मन में औरत को खुशबू लगाकर बाहर निकलने से भी मना किया गया है कि लोग उसकी खुशबू महसूस करें। जमाना जहलियत में रवाज था कि औरत जब रास्ते में चलती और उसने पाँव में पाजेब पहनी होती जिसकी आवाज सुनाई न देती, तो वो अपने पाँव जमीन पर इस तरह मारती जिससे मर्दों को पाजेब की झनकार सुनाई देती। तो अल्लाह ताला ने मोमिन औरतों को ऐसा करने से मना कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर आंख जिना करती है, और औरत जब खुशबू लगाकर किसी मजलिस से गुजरती है तो वो ऐसी और ऐसी है, यानी जानिया है। तो इसलिए खुशबू के मामले में भी एहतियात बरतें, ऐसी खुशबू न लगाएं कि जो फैल रही हो, खुसूसन अगर आप बाजार से होकर गुजर रहे हैं या मर्दों के साथ आपका किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन है, या घर में कोई ऐसा रिश्तेदार है कि जो महरम नहीं है। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, और ऐ मोमिनो सब के सब अल्लाह की तरफ तौबा करो ताकि तुम फलाह पाओ। इसमें पिछले गुनाहों पर नदामत का इजहार करें, यानी अल्लाह ताला के सामने आइंदा गुनाह न करने का अहद करें, अपनी इस्लाह की हर मुमकिन कोशिश करें, उन लफ्जिशों और गलतियों से तौबा करें जो पर्दे के मामले में अब तक होती रही। आइंदा जिंदगी के लिए अपने तर्ज अमल की इस्लाह इन हिदायत के मुताबिक कर लें जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही व यअफ़ू अनिस सय्यिआत व यअलमु मा तफ़अलून, और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनसे दरगुजर फरमाता है, और वो जानता है जो तुम अमल करते हो। दीगर महारम हकीकी चचा और मामू भी महरम है, क्योंकि भतीजी और भांजी से निकाह नहीं किया जा सकता। रजाई रिश्ते भी नस्बी रिश्तों की तरह महरम है, इनके सामने भी जीनत का इजहार जायज है। अल्लाह ताला का इरशाद है तुम पर तुम्हारी माएं और तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फुप्पियां और तुम्हारी खालाएं और भाई की बेटियां और बहनों की बेटियां हराम कर दी गई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ने रज़ात से भी इन रिश्तों को हराम कर दिया जिनको नसब से हराम किया गया। हिजाब मुसलमान औरत की शनाख्त है। मुसलमान औरत हिजाब से पहचानी जाती है, वो दूसरों से अलग हो जाती है। अल्लाह ताला का इरशाद है ऐ नबी अपनी बीवियों और बेटियों और मोमिन औरतों से कह दीजिए, बीवियां बेटियां और मोमिन औरतें सब की सब वो अपने चादरों के पल्लू अपने ऊपर लटका लिया करें। इस तरह ज्यादा तवक्को है कि वो पहचान ली जाएं, यानी हिजाब की वजह से पहचान ली जाएं, ना कि हिजाब उतार के पहचान ली जाएं। हिजाब उतार के तो एक औरत आम औरत की तरह ही लगेगी ना, तो ईज़ा न दी जाए। और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बेहद रहम करने वाला है। ये ईज़ा कौन सी है? सेक्सुअल हरासमेंट, कि जब औरत किसी मर्द को अट्रैक्ट करती है तो फिर वो उसके पीछे आता है और उसको नुकसान देना चाहता है। मर्दों से भी खिताब किया गया। नजर और शर्मगाह की हिफाजत का हुक्म सिर्फ औरतों के लिए नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी है। अल्लाह ताला का इरशाद है मोमिन मर्दों से कह दीजिए अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए पाकीज़ा तर है। बेशक अल्लाह खबर रखने वाला है उसकी जो वो करते हैं, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला को सब पता है कि वो निगाहें नीची रखते हैं या नहीं रखते। सैयदना जरीर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है, वो कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अचानक नजर पड़ जाने के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं अपनी नजर फेर लूं, यानी अगर किसी औरत पर नजर पड़ जाए तो फिर उसको दूसरी तरफ फेर लूं। नजर की हिफाजत दरअसल शर्मगाह की हिफाजत है। जिसने अपनी नजर को आजाद छोड़ दिया उसने उसे हलाकत के गड्ढे में डाल दिया, और नजर ही आम हादसात की असल है जो इंसान को पहुंचते हैं।
یہ ابن القیم کا قول ہے. نگاہ نیچی رکھنے کے فوائد کیا ہیں؟ یہ بھی ابن القیم کا قول ہے محبت کی حقیقت اور اس کے تقاضے کتاب میں. دل شہوت سے رک جاتا ہے، دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے، علم کے راستے کو شادہ ہو جاتے ہیں، دل کو فرحت و خوشی حاصل ہوتی ہے، عقل قوی اور مضبوط ہوتی ہے، دل غم و حسرت سے خلاصی پا لیتا ہے، انسان کی عقل و فراست بڑھتی ہے، دل کو قوت و شجاعت حاصل ہوتی ہے. نگاہ جھکانا جہنم کا دروازہ بند کرنے کا سبب ہے، غفلت کے پردے ہٹتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی، سنن نبی داؤد میں آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. اے اللہ، بے شک میں اپنی سماعت کے شر سے، اپنی بصارت کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے، اپنے دل کے شر سے اور اپنی شرمگاہ کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اپنا جائزہ لیجئے، کیا یہ احکامات میرے لیے ہیں اور کیا ان پر عمل کرنا ضروری ہے؟ کیا میں اپنی نگاہوں اور سطر کی حفاظت کر رہی ہوں؟ کیا میں اپنے خمار یا دوپٹے کو اپنے سینے پر ڈالتی ہوں؟ کیا میں اپنی زینت کو چھپانے کا اہتمام کرتی ہوں؟ یاد رکھیے، ہمارا معاملہ کسی انسان کے ساتھ نہیں، رب العالمین کے ساتھ ہے، جو علم بھی رکھتا ہے اور ہر چیز کے بارے میں باخبر بھی ہے. نظر کے بارے میں کچھ اشعار ہیں، کل حوادث مبدأها من النظر، تمام حوادث کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے. یعنی جو عشق و عاشقی کے سلسلے چل پڑتے ہیں اور انسانوں کو بعض اوقات انتہائی بیمار کر دیتے ہیں کہ وہ کسی قابل نہیں رہتے، اس کی ابتدا نظر سے ہی ہوتی ہے. وَمُعْظَمُ النَّارِ مُسْتَصْغَرُ الشَّرَرِ، اور چھوٹی چنگاری سے بھی زبردست آگ بھڑک اٹھتی ہے. نظر فابتسامۃ فسلام، پہلے نظر پھر مسکراہٹ پھر سلام. فکلام فموعد فلقاء، پھر بات چیت پھر ملاقات کا وعدہ، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حکم کی نافرمانی میں انسان جا پڑتا ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایمان عطا کرے، حیا عطا کرے اور اس حکم پر عمل کی توفیق عطا کرے. آخری صفحے پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، جبکہ بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے اور کوڑا کرکٹ آگ میں جاتا ہے. یہ کتاب آپ کے لیے تحفہ ہے. کیوں تحفہ ہے؟ تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور کیا کریں؟ آگے بھی پہنچائیں. صرف اپنے آپ کو بچانا کسی شر سے، کسی نقصان سے کافی نہیں. اس کا ایک محرک یہ بھی تھا، اس چھوٹے سے پمفلٹ کو لکھنے کا، کہ بہت دفعہ مجھے خود یہ سننے کو ملا، بتایا گیا کہ کہاں ہے قرآن میں پردے کا حکم. آپ اپنے کالج میں، یونیورسٹی میں کولیگ سے بات کریں تو کہیں گے کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ تو کوئی نہیں پردے کا حکم، یہ تو تم لوگوں نے خود ہی گاؤں اسکارف چڑھا لی ہے. تو اگر یہ چھوٹی سی کتاب آپ کے پاس ہوگی تو فوراً دلیل نکالنا آپ کے لیے آسان ہو. ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ آپ کی وجہ سے اگر ایک خاتون بھی اپنے اس حکم پر عمل کر لیتی ہیں تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. کم از کم 2 لوگوں کے ساتھ مل کے یہ کتاب ضرور پڑھ لیجیے. استاذہ، ایک بات دل میں آ رہی تھی، ایک پیج نمبر اس پہ ہے نا کہ نگاہ نیچی رکھنے کے فوائد. تو جیسے اس میں سارے فوائد لکھے ہوئے ہیں کہ دل میں نور ہوتا ہے اور علم کے راستے کشادہ ہو جاتے ہیں، غم سے چھٹکارا مل جاتا ہے، عقل قوی ہوتی ہے، غفلت کے پردے ہٹتے ہیں، جہنم سے انسان بچا. تو دیکھیں، ایک راستہ کھول کے نا نظر کو بہکانے والا شیطان نے ہمارے لیے کتنے راستے بند کر، تو اس پہلا جو راستہ ہے اس کو وہیں اگر ہم بند کر دیں نا تو ہم پھر آگے انشاءاللہ یہ سارے راستے خود بخود کھل لیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سی ایسی خواتین کے مسائل، بہت سی لڑکیوں کے مسائل، اچھی بھلی سمجھدار لڑکیوں کے مسائل، اور خصوصاً اب موبائل کی وجہ سے اور ویڈیو چیٹنگ کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور تصویر کا اتنا فتنہ عام ہے کہ ہر چیز ہی کی تصویر بن بن کے شیئر کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ مسائل اور بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں. اور بعض اوقات انسان ایسے فساد میں جا پڑتا ہے کہ اس کی عقل پہ بھی پردہ ڈال دیتا ہے، پھر اس میں نہ اپنی عزت کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ماں باپ کی، نہ کسی دین کی اور نہ کسی اور کی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس چیز کو عام کیا جائے اور لڑکیوں کو اس فتنے سے بچایا جائے. جی ستیلے بھائی محرم ہوتے ہیں. نمازوں میں خشوع کا مسئلہ ہر ایک کو رہتا ہے، تو نگاہ کی حفاظت سے نمازوں میں بھی خشوع آتا ہے. کوشچن ہے، جیسے سعودی عرب میں وہ لوگ آنکھوں کا بھی پردہ کرتے ہیں، اور یہی ہے کہ آپ نے جیسے آیت پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا ہے، تو اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ لٹکایا جائے کپڑا. تو وہ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ آنکھ کا پردہ، وہ پٹا اس طرح کرتے کہ آنکھوں تک آتا ہے. تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ ان کا جو گاؤن ہے وہ پاؤں کے نیچے تک ہوتا ہے، کیا یہ حالات؟ گاؤن نیچے تک ہونا چاہیے، ٹخنے ننگے نہیں ہونے چاہیے، اور ابھی یہ زمین کو جو ٹچ کر رہا ہوتا ہے. جی، تو آنکھ کا پردے میں آپ کیا کہتے ہیں اس میں، جس طرح وہ لوگ کرتے ہیں؟ جی، جتنا انسان اپنے آپ کو ڈھانک سکے اتنا ہی بہتر ہے. مطلب وہ لوگ پلہ جو ہے اوپر کر کے کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایسا کوئی. دیکھیے، ہمارے یہاں بھی جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو اس وقت جو نقاب ہوتا تھا وہ
पूरे जॉर्जेट के कपड़ों का वो नीचे डालते थे। मैं खुद अब यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ती थी तो मेरे अपने निकाब इसी तरह का लगा हुआ था, और जो यंग टीचर्स होते थे उनकी क्लास में मैं पूरा डाल के बैठती, सामने नहीं देखती थी। ये पेज नंबर 4 पे ना लास्ट में है, या गुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना, बिल्कुल लास्ट में, और अपने हाथों को रोके रखो। ये मुझे थोड़ा यानी ये हदीस है ना जिसमें बहुत सी चीजों के रोकने की बात है। मुसलमान वो होता है ना जिसके हाथ और जबान से दूसरे महफूज रहे। हाथों को रोके रखो शर से, किसी को तकलीफ देने से। खासतौर पर औरतों को सोचना चाहिए इस मौके पर, चले आपने हाथ का जिक्र कर ही दिया, वो माएं अल्लाह को क्या हिसाब देंगी जो बात बे बात पर और शोहर से भी नाराजगी और किसी और के साथ भी जो अनबन सास का भी गुस्सा सारा बच्चों पे निकालती, बात बात पे बच्चों की पिटाई करती। आज ही एक बच्ची ने मुझे तकरीबन 7 मिनट का मैसेज भेजा जिसमें रो रो के वो जिक्र कर रही थी कि मैं बचपन से अपनी माँ से किस तरह पिटती आ रही हूँ, कि अगर उसके हाथ में डंडा है तो उसने डंडा मार दिया, हथौड़ी है तो हथौड़ी मार दी, देगचा है तो देगचा मार दिया, और छोटी मोटी गालियां भी नहीं। अगर हम किसी वजह से ऊपर चढ़ गए तो कहा तवायफ हो, तुम भी कोठे पे बैठोगी। और इस कदर गलीज लैंग्वेज कि मैं परेशान हो गई सुन के कि हमारे मुसलमान माशरे में ऐसी माएँ भी है। तो यह है हाथों को रोकने का मतलब कि जिस पर हाथ चलाने का बस चलता हो उससे अपने आप को रोक के रखें। छोटी छोटी बातों में बाल खींच देना, कान मरोड़ देना, हाथ मरोड़ देना, धक्का दे देना, उठा के पटखा के बच्चे को फेंकना, इस सब का हिसाब देना होगा। ये जुल्म की बदतरीन किस्म है और इससे परहेज करना चाहिए। चलिए आज के दिन सैटरडे को हम फिकुल कुलूब पढ़ते हैं और मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि हम फिकुल कुलूब को छोड़ दें, क्योंकि इस किताब से मैंने बहुत कुछ सीखा है और ये बहुत ज्यादा ईमान को बढ़ाने वाली है। तो बरकत के लिए थोड़ा सा आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ ताकि आप भी इसको शुरू कर लें, क्योंकि फिकुल कुलूब जो है वो कल्ब से ताल्लुक रखती है और जब तक कल्ब की इस्लाह ना हो तो बाकी आज़ा की हो नहीं सकती। पेज 719। कुछ लोग पिछले साल आप में से हमारे साथ फिकुल कुलूब में शरीक होते थे और फिर वो चले गए तो उनका फिकुल कुलूब भी छूट गया। तो मैं चाहूंगी कि वो दोबारा से शुरू कर लें, और जो साथ चलते रहे वो तकरीबन 100 पेजेस तो साल में मेरे ख्याल हो ही गए हैं। फल ईमान महल्लुल क़ल्ब, तो ईमान का मकाम दिल है। व इज़ा दखल फीही जाअ बिकुल्लि खैर, जब ईमान दिल में दाखिल हो जाता है तो हर तरह की खैर ले आता है, फिर खैर फूट पड़ती है। व इज़ा लम यदखुलिल ईमानु फिल क़ल्ब, और जब ईमान दिल में दाखिल नहीं होता फला फाइदत मिनल अमल माअहू, तो कोई फायदा नहीं होता उसके साथ अमल करने का। जब तक ईमान दिल में नहीं, अमल बेफायदा है, ऊपर ऊपर के किए हुए काम बेकार हैं। फल मुनाफिकून कान ईमानुहुम बिअल्सिनतिहिम फलम यनफअहुम, जैसे मुनाफिक थे तो उनका ईमान उनकी जबानों पर था तो उनको उस ईमान ने कुछ फायदा न दिया। वकानु युसल्लून माल मुस्लिमीन, वो मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ते थे। फलम यनफअहुम ज़ालिक, तो इस नमाज ने उनको कोई फायदा नहीं दिया। बल हुम फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार, बल्कि वो आग के सबसे निचले गड़े में है। यक़ूलून बिअल्सिनतिहिम मा लैसा फी क़ुलूबिहिम, वो अपनी जबानों से वो कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं, यानी ईमान दिलों में नहीं उतरा। व लफ्जुल ईमान शैउन व सूरतुल ईमान शैउन, लफ्ज ईमान एक चीज है और सूरत ईमान एक और चीज है। व इल्मुल ईमान शैउन, और ईमान का इल्म एक और चीज है। तो लफ्ज, सूरत और इल्म तीनों अलग अलग हैं, लाकिन हकीकतुल ईमान शैउन आज़म मिन हाज़ा कुल्ली, लेकिन हकीकतुल ईमान इन सब से बड़ी चीज है। व कुल्लु शैइन युस्नअ फी मकानिन व मकानु तजरीबिही फी मकानिन आखर कस्सय्यारा वल कलम व नहविहिमा, हर चीज बनाई जाती है एक जगह पर, यानी एक पेन की फैक्ट्री है, एक कार की फैक्ट्री है। व मकानु तजरीबिही, और उसकी जो तजुर्बा गाह है वो किसी और जगह पर है, यानी वो चलाई कहीं और जाती है। कस्सय्यारती, जैसे कार बनती कहाँ है? कार फैक्ट्री में, और चलती कहाँ है? सड़क पर। कलम बनता कहाँ है? फैक्ट्री में, और चलता कहाँ है? कागज पर। वनहविहिमा, और इसी तरह वकज़ालिका इल्मुल ईमानी लहु मकानुन, इसी तरह ईमान के इल्म की भी एक जगह है। व मकानु मारिफतिही व तजरीबिही लहु मैदानुन आखिर, और उसकी पहचान की जगह और उसके तजुर्बे की जगह एक और है।
وذلك لا يتم ولا يحصل الا بالمجاهدة والتضحية بكل شيء، اور یہ پورا نہیں ہوتا اور حاصل نہیں ہوتا مگر سخت محنت سے اور قربانی سے، جو ہر چیز کی ہوتی ہے، من اجل الحصول علیہ، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، فہو اغلی شیء فی الدنیا والآخرہ، تو وہ دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ وطریق الایمان تعب فیہ آدم، ایمان کا جو راستہ ہے اس میں آدم علیہ السلام بھی تھکے تھے۔ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ جب ان کو امتحان میں ڈالا گیا، تجربہ گاہ میں ڈالا گیا، ٹیسٹ میں ڈالا گیا، تو شیطان نے ان کو ورغلا لیا۔ وَنَاحَ لِأَجَلِهِ نُوحٌ، اور مورن کیا یا غم کیا اسی کی وجہ سے نوح علیہ السلام نے۔ وَرُمِيَ فِي النَّارِ الْخَلِيلِ، اور آگ میں پھینکے گئے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام۔ وَاسْتَجَعَ لِلذَّبْحِ اسماعیل، اور لیٹے ذبح ہونے کے لیے اسماعیل علیہ السلام۔ وَبِيعَ وَسُجِنَ یوسف، اور بیچے گئے اور قید کیے گئے یوسف علیہ السلام۔ وَنُشِرَ بِالْمِنشَارِ زکریا، اور آرے سے چیرے گئے زکریا علیہ السلام۔ وَذُبِحَ بِالسِّكِّينِ یحییٰ، اور چھری کے ساتھ ذبح کیے گئے یحییٰ علیہ السلام۔ وَقَاسَ الضُّرُّ ایوب، اور بیماری کو سفر کیا، قاسا کا معنی سفرڈ، الضُّرُّ بیماری کو ایوب علیہ السلام نے۔ وَزَادَ فِي الْبُكَاءِ داود، اور کثرت سے روئے داود علیہ السلام۔ وَصَارَ مَعَ الْوَحْشِ عیسیٰ علیہ السلام، اور وحشی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام چلے۔ یہ کیا قصہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب مصر میں تھے اور یوسف النجار ان کے ساتھ تھا، تو آگے دیکھا کہ ایک شیر آ رہا ہے تو ڈر گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے شیر کے قریب کر دو اور خود نہیں قریب آنا، خود دور رہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام شیر کے رستے میں کھڑے ہو گئے۔ جب شیر آیا تو پوچھا، ایھا الوحش، اے وحشی جانور، اس راستے میں کیوں آئے، کیوں کھڑے ہو یہاں؟ کہنے لگا کہ وہ ایک بیل ہے، مجھے اسے پکڑنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ تو مساکین کا بیل ہے، اس کو چھوڑ دو، فلاں فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پر ایک مردہ اونٹ ہے تو اس کو جا کے کھا لو۔ تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے وہ شیر جو تھا وہ وہاں چلا گیا، اور اس شیر نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی۔ لیکن شیر سے بات کرنا اور شیر کو روکنا نہیں کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر مسکینوں کو ان کا بیل دلوا دیا، یعنی ان کا بیل ہلاک نہیں ہوا، ورنہ تو شیر کھا جاتا۔ تو یہ اسرائیلیات میں سے ہے یہ واقعہ، اس کی صداقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن ہمیں حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج کے تحت بیان کر دیا گیا ہے۔ وعالج الفقر والاذى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور فقر اور اذیتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیل کیا۔ عالجہ کا مطلب تھا ڈیل کرنا، ہی ڈیلٹ ود۔ وہؤلاء ہم شموس التوحید والایمان، اور یہ لوگ توحید اور ایمان کے سورج ہیں، شمس کی جمع۔ ونجوم الہدی، اور ہدایت کے ستارے۔ وجبال الصبر والیقین، اور صبر اور یقین کے پہاڑ۔ فالایمان اصل الدین وقاعدتہ، تو ایمان دین کی اصل ہے اور اس کا قاعدہ ہے۔ التی یبنى علیہ البناء، جس پر عمارت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ فہو بمنزلۃ تسویۃ الارض وسقیھا، اور وہ زمین کو ہموار کرنے اور اسے سیراب کرنے کے برابر ہے۔ اما الامور الباقیۃ فی الدین، اور جہاں تک دین کے باقی امور کا تعلق ہے، فہی بمنزلۃ الاشجار والحبوب، تو ان کا مقام درختوں اور دانوں کی طرح ہے۔ التی یمکن زرعها وغرسها فی هذه الارض، جن کو اس زمین میں اگایا اور بویا جا سکتا ہے۔ فہی تنمو بقدر خصوبۃ الارض، تو وہ اگتے ہیں جتنی زمین زرخیز ہوتی ہے۔ واستعدادها کما انہا تثمر بقدر الجہود المبذولۃ فی تمہید الارض وسقیھا، جس طرح وہ پھل لاتی ہے جتنی اس پہ محنت کی جاتی ہے زمین کو تیار کرنے، ہموار کرنے اور اس کو سیراب کرنے میں۔ فالایمان هو ارض الدین، کتنا خوبصورت جملہ ہے چھوٹا سا۔ ایمان دین میں زمین کی طرح ہے۔ والدعوۃ نبتها وطلعها، اور دعوت دین کیا ہے؟ اس کا پودا اور اس کا خوشہ۔ والعبادۃ ثمرتها وزینتها، اور عبادت اس کا پھل اور اس کی خوبصورتی۔ والعلم یرویها ویسقیها، علم اس پودے کو سیراب کرتا ہے اور اسے ہرا بھرا کرتا ہے۔ والجنۃ ورضا الرب غایتها، اور جنت اور رب کی رضا یہ اصل گول ہے، اصل غایت ہے، اصل مقصد ہے۔ ولا يمكن ان نحصل على حقیقت الایمان الا اذا تيقنا ان جميع المخلوقات في السماوات والارض
قویھا وضعیفھا کالحیۃ المیتۃ. ہم ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک ہمیں یقین نہ ہو کہ ساری کی ساری مخلوقات آسمانوں کی اور زمین کی، ان کی مضبوط اور ان کی ضعیف یہ مردہ سانپ کی طرح ہے. لا تنفع ولا تضر، جو نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان. یہ ہے اصل ایمان، ایسا یقین کہ نہ کوئی فائدہ دے سکتا نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے. مردہ سانپ سے تو آپ نہیں ڈرتے نا، تو لوگوں کا ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، یعنی اس سینس میں ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی، یہ مجھے کہہ رہا ہے حجاب اتار دو، نہیں مانی تو پھر کیا ہوگا، میرا تو بڑا نقصان ہو جائے گا، یا یہ مجھے جو کہہ رہا ہے میں اسے کر لوں ورنہ مجھے ایسا اور ایسا نقصان ہو جائے گا. تو بہت سے لوگ اللہ کی نافرمانی کے کام جو ہیں وہ صرف لوگوں کے ڈر سے کرتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو یاد رکھیے ساری مخلوقات مردہ سانپ کی طرح. ہی جملہ یاد رہے گا. جب یہ یاد رہے گا نا تو پھر اللہ کا حکم ماننا مشکل نہیں رہے گا. ولا تعطی ولا تمنع الا بامر اللہ، نہ یہ دیتی ہیں نہ روکتی ہیں مگر اللہ کے حکم سے. وان کل شیء بید اللہ، اور یہ کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. وان ما سوى اللہ لیس بیدہ شیء، اور اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. خبردار اللہ ہی کی ہے مخلوق اور حکم بھی اللہ ہی کا ہے. بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے سارے جہانوں کا. میں یہ ضرور چاہوں گی کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں. اگر آپ کہنے کہ اس کانوکیشن کی کوئی نصیحت ہمیں کر دیں تو میں یہی کہوں گی کہ فقہ القلوب کو شروع سے پڑھنا شروع کر دیں تو ساری نصیحتیں آپ کو مل جائیں گی. اور یہ دراصل ایمان کو مضبوط کرنے والی کتاب ہے. کیا ہے؟ اور اگر ایمان مضبوط ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ عمل آسان ہو جاتا ہے، انسان مضبوط ہو جاتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے یہاں پر اگلی جو بات ہے بڑی دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایمان کی جو قوت ہے نا وہ دل میں ظاہر ہوتی ہے جیسے ایک بندوق کی گولی ہوتی. تو جب وہ اپنی اصل جگہ پر آ جاتی ہے تو پھر اس سے بہت کچھ ہوتا ہے. اور اگر وہ اپنی اصل جگہ پر نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کہیں بھی پڑی رہتی ہے، ایک شیشے کی گولی ہے بس. تو ایمان جب تک دل میں نہیں آتا، زبان پہ رہتا ہے تو فائدہ نہیں دیتا. تو ایمان کو لانا ہے دل میں، اور دل میں آئے گا علم کے ساتھ، اور علم کے لیے ضروری ہے فقہ القلوب. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن. آخری اعلانات سن لیجئے. وائس کے لیے سمر کورس ہو رہا ہے، فلائر موجود ہے باہر ریسپشن پہ. 7 مئی سے 18 رمضان تک ہے. تعلیم القرآن فار بوائز کا بھی اشتہار آ گیا ہے، نیکسٹ ایئر کا ایڈمیشن شروع ہے. تدبر قرآن کا نیکسٹ کورس جس میں 30ویں پارے کی ترتیل، تجوید، حفظ، ترجمہ، تفسیر، تدبر، گرامر یہ سب شامل ہے. تو آپ کے لیے ابھی موقع ہے کہ آپ ایڈمیشن لے سکیں. اسی طرح یہاں پر تعلیم القرآن ڈپلوما کورس نیکسٹ سیشن مئی کا 1 مئی سے شروع ہو رہا ہے. جو ابھی تک داخلہ نہیں لے پائے، سوچ ہی رہے ہیں، وہ آگے بڑھیں. اسلامی تربیتی کورس، جی ہاں، رمضان کے ساتھ دورہ قرآن کے ساتھ انشاءاللہ 14 مئی سے شروع ہو رہا ہے، 14 مئی سے 26 رمضان تک. اور اس میں دورہ قرآن بھی یہاں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تربیتی کورس جو ہر سال ہوتا ہے وہ بھی ہوگا. اور پی سی میں بھی انشاءاللہ دورہ قرآن ہوگا جس کے پیچھے پوری لسٹ ہے کہ کہاں کہاں پنڈی اور اسلام آباد میں دورہ قرآن ہو رہا ہے. تو یہ اشتہار اگر آپ کے پاس ہو تو آپ لوگوں کو دے کر دعوت دے سکتے ہیں کہ وہ ضرور شرکت کریں. سمر کورسز ہیں ہمارے بچے کا پروگرام جہاں پر ہوتا ہے اس میں الفاظ اکیڈمی میں بھی دورہ قرآن ہو رہا ہے. اور سمر کورس 2018 جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 19 فروری کو امی جان دنیا سے رخصت ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. آپ میں سے بہت سی بچیاں جو آج یہاں موجود ہیں وہ ان کو کسی نہ کسی طرح جانتی ہیں. وہ تقریباً ہر تعلیم القرآن میں ایڈمیشن لے لیتی تھیں، پھر ایک دفعہ تعلیم التجوید میں بھی لے لیا انہوں نے، پھر تدبر قرآن کو بھی اٹینڈ کرنا ایز اے لسنر شروع کر دیا. تو بہرحال وہ فوت ہوئی تو ان کی وفات کے موقع پر کچھ لوگوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا اور پھر یہ خواہش ظاہر کی کہ نانی اماں کے اوپر ایک کتاب لکھی جائے. تو الحمدللہ کوثر فیض کو اللہ جزائے خیر دے، اس نے مختصر سے عرصے میں یہ کتاب لکھ لی اور الحمدللہ کتاب چھپ کر آ گئی ہے. تو جو گریجویٹس ہیں ان کے لیے یہ گفٹ ہے کتاب، جب آپ باہر نکلیں گے گریجویٹس. باقی جو اسٹوڈینٹس وغیرہ ہیں وہ اگر خود لے لیں تو بہت اچھا ہے. بہت انسپریشنل کتاب ہے. ان کی زندگی میں جو اعمال اور ان کے عادات اور انہوں نے جیسے ہم لوگوں کو پالا اس کی بہت سی کہانیاں ہیں. تو جن لوگوں کو کہانیاں پڑھنے وغیرہ کا شوق ہوتا ہے ان کے لیے ایک اچھی کتاب ہے. تو آپ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کتاب، اپنے لیے تو گفٹ ایک ہی لیں گے لیکن دوسروں کے لیے لینی ہو تو اسٹال پر اویلیبل ہے. جزاکم اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ایک عورت بھی اللہ کی بہت خوبصورت اور حسین تخلیق ہے.
मोतियों से भी बढ़ के कीमती है और अल्लाह ने उसको जो हुस्न दिया है वो सबके लिए नहीं है। हमारा हुस्न सबके लिए नहीं है, हर एक के लिए नहीं है। अल्लाह ने हमें जिसके लिए पैदा किया है, जिसके लिए बनाया है, ये उसी का हक है। अब देखिए कि बचपन से ही एक छोटी सी बच्ची को भी जो शौक होता है वो किस चीज का होता है, सजने बनने संवरने का। छोटे छोटे बच्चे माओ की लिपस्टिक्स का क्या हाल करते हैं, सिर्फ अपने ऊपर नहीं लगाते, दीवारों में भी लगा देते हैं। और इसी तरह कुरान मजीद में भी आता है अफमन युनश्शउ फिल हिलियति, क्या वो जो जेवरात में पाली जाती। तो सजना बनना, अच्छा कपड़ा, अच्छा लिबास, अच्छा जेवर, ये औरत की कमजोरी होती। हर औरत को किसी न किसी दर्जे में थोड़ा या ज्यादा पसंद होता है। अगर रोजाना अपनी जेब जीनत का एहतमाम न करे तो खास खास मौके पर जरूर करती। और फिर उसमें बाज़-औक़ात ये होता है कि सिर्फ जेब जीनत करने का शौक नहीं होता, उसको नुमाया करने का भी बहुत शौक होता है। तो इस सूरत में